بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سور الحمار سے آپ کو واسطہ پڑا ہے۔ ایک ہوتا ہے حیض۔ حیض جانتے ہیں نا؟ یہاں ابھی وہ حیض کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، اس کا موضوع الگ ہے، وہ بحث بعد میں آئے گی۔ اس کی اقل مدت کیا ہے، اس کی اکثر مدت کیا ہے، کتنا دم مقام مخصوص سے نکل جاوے کتنے ایام تک، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، نہیں تو اطلاق نہیں ہوگا، اس کو کچھ اور کہا جاوے گا بجائے حیض کے، وہ الگ بحث ہے، یہاں اس کا موضوع نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب وہ گفتگو آئے گی، وہ محل آئے گا، اس کے متعلق گفتگو وہاں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہاں تو فقط یہ بتانا ہے، انسان کو کھانا جائز نہیں، حرام ہے نا؟ خنزیر کو کھانا حرام، درندوں کو کھانا حرام، کتوں کو کھانا حرام، لیکن وجہ حرمت الگ الگ ہے۔ یہ جو اور چیزیں ہیں کہ ان کا کھانا جائز نہیں، ان کے گندا ہونے کی وجہ سے، ناپاک ہونے کی وجہ سے، رجس اور رکس ہونے کی وجہ سے، غلاظت کی وجہ سے، اور انسان کو کھانا جائز نہیں، کیوں؟ اس کے مکرم ہونے کی وجہ سے۔ انسان ہے تو بہت کمزور، اللہ نے خود فرمایا کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور یہ ضعف، یہ کمزوری انسان کی فطرت میں داخل ہے، فطرت میں داخل ہے۔ کوئی لمبا ہو، کتنا ہی موٹا ہو، پہلوان ہو، وہ بھی کمزور ہے، ذرا سا جھٹکا لگا اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ، ساری اکڑ پھون ذرا سی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، کیوں؟ ماہیت کے لوازم میں سے ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں، میں آ کے بیٹھتا ہوں، ذہن میں ادھر ادھر کے سارے چیزیں آ کے اکٹھی ہوتی ہیں، میرے حاشیے خیال میں بھی نہیں رہتا، اور آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں، پتہ نہیں کیا وظیفہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، صاحب بہت چیزوں کی جانب بیٹھ شروع ہوئی گفتگو، ذہن متوجہ۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ذہن میں آیا، پتہ نہیں کس نے پھونک مار دی آپ میں سے۔ وہ فرماتے ہیں، رو بہے کے ہست اورا شیر پشت، بشکند کلا پلنگا رابا مشت۔ فارسی میں ہے، میں آپ کو سمجھا دوں گا، سمجھنا جائے۔ رو بہے کے ہست اورا شیر پشت، بشکند کلا پلنگا رابا مشت۔ لومڑی تو دیکھی ہوگی نا، لومڑی چھوٹا سا گیدڑ سے بھی چھوٹا ہے، لومڑی سے کہا شیر نے، شیر کو جانتے ہیں نا، دیکھا بھی ہوگا، ہاں؟ دیکھا نہیں شیر؟ ہاں؟ فوٹو میں دیکھا ہے، ویسے نہیں دیکھا۔
اگر دیکھ لیں اصل تو کیا ہوگا؟ پوری دن کی بٹی ختم ہو جائے گی، پاجامہ پھر بھی صاف نہیں ہوگا۔ خیر، شیر بھائی جنگل کا راجا شمار ہوتا ہے، سب اس سے گھبراتے ہیں، ہاتھی تک اپنے سے کتنے زیادہ طاقتوروں کو وہ آرام سے شکار کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت میں ایک چیز رکھی ہے، اس کی بنا پر وہ سب کو زیر کر دیتا عموماً۔ بھائی کہیں قسمت ہی اس کی خراب ہو تو بعض دفعہ الٹا مسئلہ بھی سامنے آ جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عموماً ہاتھی میں اس میں کوئی جوڑ نہیں، ہاتھ میں چھلانگ لگا کے اوپر جائے گا اور وہیں سے سب اس کا وہ پھاڑے گا، چاروں خانہ چت، ایسے شکار کرتا ہے۔ خیر، جنگل کا راجا شمار ہوتا ہے، اس کی مزید تفصیلات دیکھنی ہوں علامہ دمیری کی حیوات الحیوان میں لفظ اسد کے تحت میں آپ دیکھیں، وہ سب لکھا ہے اس میں۔ شیر نے کہا لومڑی سے کہ میری اور تیری پکی دوستی، تو میری اور میں تیرا، تو میری اور میں تیرا۔ پکی دوستی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ لہذا کمزور ظرف کو اگر اونچا مقام مل جاوے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اپنی حیثیت عرفیہ کو برقرار نہیں رکھ پاتا، بیلنس اس کا بگڑ جاتا ہے، لہذا لومڑی کا بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ دوستی کس سے؟ شیر سے۔ اس سے ایجاب و قبول ہو چکا ہے، میں تیری اور تو میرا، یعنی پکی دوستی۔ وہ نہیں جہاں آپ کا ذہن جا رہا ہے، وہ نہیں، یعنی دوستی پکی۔ ایک ہے شیر، ایک ہے چیتا۔ چیتا بھی بہت بہادر ہے، قوت ارادی اس کے اندر بھی ہے، مگر شیر تو شیر ہے۔ شیر کو عربی میں اسد کہتے ہیں، چیتے کو فہد کہتے ہیں۔ چیتا جا رہا ہے، اگر چیتا ایک پنجہ مار دے لومڑی کو تو اس کے چورے چورے ہو جائیں گے۔ لومڑی بھی جانتی ہے کہ اگر ایک کھینچ دیا اس نے تیری خیر نہیں، لیکن چیتے کو دیکھ کر لومڑی کہتی ہے بیلنس بگڑا ہوا ہے نا، دوستی کس سے ہے؟ بیلنس خراب۔ کیا کہتی ہے؟ اے کون جا رہا ہے؟ ٹھیک ٹھیک چل، نہیں تو پنجے سے تیرا کلا توڑ دوں۔ کون کہہ رہی ہے؟ لومڑی۔ کس سے؟ چیتے سے۔ چیتا بھی بیچارہ صوفی جی بن کر خاموشی کے ساتھ نکل جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ اسے معلوم ہے کہ اس کی یہ حیثیت نہیں جو وہ بول رہی ہے، ایک پنجہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن چیتے کو معلوم ہے کہ اس کی دوستی ہے شیر سے، اس کا اور اس کا مسئلہ ایک ہے، اس کو چھیڑنا وہ اس کو چھیڑنا ہے، شیر کو چھیڑنا ہے۔ لہذا خاموشی کے ساتھ چیتا گزر جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا، صوفی جی بن کے نکلتا ہے۔ اس کو فرماتے ہیں حضرت مولائے روم، رو بہے وہ لومڑی، ہست اورا کہ ہو اس کے لیے
شیر پشت یعنی اس کی پشت پناہ بن جاوے شیر، بشکند کلا پلنگا راب مشت، وہ چیتے کے کلے کو اپنے مکے سے توڑنے کی دھمکی دے۔ ان کے اشعار تو الہامی ہوتے ہیں، بہت تشریح طلب ہوتے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب تو بہت دلچسپی سے پڑھاتے تھے، بڑے عمیق مضامین بیان کیا کرتے تھے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں انسان بہت کمزور ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہے قادر مطلق، فعال لما یشاء فعال لما یرید۔ اس کی نظر عنایت، اس کی نظر رحمت، اس کی نظر کرم کمزور سے انسان پر اس انداز کی پڑ گئی کہ بڑے بڑے طاقتور وہاں پھیل گئے۔ اس میں انسان کی کوئی خوبی نہیں، اس میں انسان کا کمال نہیں، یہ فقط اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت، اس کا لطف و کرم ہے۔ شیطان کتنا طاقتور انسان سے ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ حدیث میں آپ نے پڑھا جیسے خون دوڑتا ہے ایسے رگوں کے اندر سرایت کرتا ہے، پڑھا ہے نا؟ مفہوم آپ اس کا کچھ بھی لیں، مگر حدیث کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کیا اسٹیئرنگ پکڑ لیتا ہے، آپ کر وہ رہا ہے، منصوبات کی طرف ہو رہا ہے، حرکتیں اس کی، اسی لیے جگہ جگہ آپ کو حکم ہے۔ وہ اتنا قدیم ہونے کے باوجود، اتنی قابلیت کے باوجود، اتنا طاقتور ہونے کے باوجود، جو فرشتوں کے ساتھ کبھی زمین میں، کبھی آسمانوں پر، کبھی اس میں کبھی اس میں، سر سنی ہے نا آپ نے داستان، اس کا اخراج ہو گیا، اخراج ہوا نا اس کا، فقط آپ کی وجہ سے۔ میں نے اپنے اس کمزور سے بندے کو اپنی رحمت کا سہارا دیا، تو اس کو سجدہ کرنے سے کہیں کو منع کر رہا ہے؟ تو دیکھ نہیں رہا یہ سارے کے سارے فرشتے سب کے سب سجدے میں ہیں، اللہ کے حکم کو دیکھ کر، اللہ کے حکم کی تعظیم، اللہ نے کہا سجدہ کرو انسان کو، سب سجدے میں۔ شیطان کھڑا ہوا منہ سے ایت رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا میں، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ مٹی کا، کوئی بلی مٹی کمزور، میں آگ کا ہوں۔ مسئلہ تو الٹا ہونا چاہیے، اس کو حکم ہوتا مجھے سجدہ کرے، مجھے حکم ہو رہا ہے، اتنے قدیم، اتنے طاقتور، جو جس طریقے سے چاہے اس کے اوپر بے لگام سوار ہو جائے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تھوڑی سی مہلت تو دے دو، پھر دیکھنا بے لگام کے اس پر، اس کی اولاد پر کیسے سوار ہوتا۔ لگام لگانے کی بھی ضرورت نہیں، سب میرے متی ملے۔ اللہ نے اخراج کر دیا اس کا۔ چل، اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، مسلمانوں سے بھی کہیے کہ شان بے نیازی کا دھیان رکھنا، بالکل بے نیاز ہوں، گڑبڑ کرو گے نکال کے باہر پھینک دوں گا، دوسری قوم لے آؤں گا، سارا کام ان سے لے لوں گا، پھر تمہاری جیسی وہ بدماشی نہیں کرے گا۔ اور یہ مناظر تاریخ کے اوراق میں آپ نے دیکھے ہوں گے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔
اللہ کی شان بے نیازی سے ہر وقت بندے کو خائف رہنا چاہیے. نظر عنایت تو ہے اس کی انسان پر، مگر بالکل بے نیاز. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز، اللہ کا دین بے نیاز. کوئی یہ سمجھے دین تیرا محتاج ہے، بالکل نہیں. سب بندے دین کے محتاج ہیں. یہ دین نام ہے اللہ کے قوانین کا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں. وہ ہمارا محتاج نہیں، ہماری خدمت کا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالی نے انسان کو مکرم بنایا. کرمنا بنی آدم. ہم نے انسان کو، میں اس کی ذریت کے، اس کی اولاد کو، انسان کو، حیوان ناطق کو ہم نے مکرم بنا دیا. تکریم انسانی، احترام انسانی کے خلاف ہے کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ متبدل ہو، استہانت کا کوئی پہلو اس کے اندر سامنے آوے، اس کو کھایا جاوے، اس کی کھال کو استعمال کیا جاوے، اس کے بالوں کو استعمال کیا جاوے. کیسی سخت وعیدیں واصلہ پر مستوصلہ کے سلسلے میں آپ نے احادیث کے اندر پڑھی. اور شریعت کا ایک اصول اور مد نظر رکھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرتا دے رکھا ہے، سب کے پاس ہے نا کرتا. یہ آپ کے پاس کرتا ہے، اللہ نے دیا، آپ اس کے مالک ہیں. اللہ نے مالک بنا دیا آپ کو. جائز طریقے سے آپ نے اس کو لیا، آپ مالک. ٹوپی آپ کے پاس ہے، اللہ نے دی، آپ ٹوپی کے مالک. رومال آپ کو دے دیا، اس کے مالک. چشمہ آپ کو دے دیا، اس کا مالک. اور کرتے میں جیب بھی ہے نہیں ہے نا جیب میں؟ اور بہت سوں کی جیبوں میں کچھ ہوگا، اس کے بھی آپ مالک ہے. مالک اللہ نے آپ کو مالک بنا دیا اس کا، جب تک کے لیے چاہا مالک بنایا. لیکن آپ اپنے بدن کے بھی مالک ہیں کیا؟ بدن کے کسی حصے کا کوئی مالک ہے کیا؟ اپنے بدن پر کوئی بال ہیں، ان کا کوئی مالک ہے کیا؟ کہ لاؤ ذرا پیسوں کی کمی آ رہی ہے، تھوڑے سے بال کاٹ کے بیچ دیتا ہوں، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. کاٹ کے بیچنا جائز ہے کیا؟ نہیں. تکریم انسانی کے خلاف. فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھ رکھا ہے، انسان کے بال کی بے، کسی عضو کی بے، کسی جز کی بے جائز نہیں ہے. قاری صاحب نے دیکھا، ہمارا جو قاری صاحب بیچارہ مائی کے لیے بیٹھا ہے، قرات کے لیے بالکل تیار ہے، تھوڑی سی اجازت اسے ملے. اس نے دیکھا، ارے ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے، اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں. ارے بھائی تو اس کی فکر مت کر، اپنی فکر کر. حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میں اپنے کسی بندے کی دونوں آنکھوں کو لے لوں، میرے پاس کوئی بدلہ اس کے لیے علاوہ جنت کے نہیں. حدیث پڑھی ہوگی آپ نے. من سلبت کریمتیہ اصبتہ الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے اگر میں کسی کی کریمتین سے مراد آنکھیں ہیں، اگر کسی بندے کی آنکھیں لے لوں، اس بیچارے نے صبر کیا، بس جنت کے علاوہ کوئی ثواب اور بدلہ اور کوئی عوض میرے پاس نہیں ہے. لیکن اس بیچارے کو بہت رحم آیا کہ میرے دو آنکھیں ہیں، ایک سے بھی کام چل جائے گا، ایک اس بیچارے کو دے دوں، یہ بھی کتاب دیکھ لیا کرے گا، مطالعہ کر لیا کرے گا.
ڈاکٹر کے پاس گیا، بھائی میری ایک آنکھ نکال کے اس کی آنکھ میں تو فٹ کر دے، دونوں کا کام چلے گا۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی میں تو کر دوں گا اس کام کو، پہلے مفتیوں سے مسئلہ پوچھ لو یہ جائز بھی ہے کہ نہیں۔ یہ مفتی کے پاس گیا، ہاں بھائی میں اپنی آنکھ اسے دان کر رہا ہوں۔ مفتی نے کہا کیا کہا؟ اپنی آنکھ؟ اچھا تیری آنکھ ہے؟ کس نے تجھے بہکا دیا تیری آنکھ؟ جو منسوب ہو رہا ہے من سلبت کریمتیہ، وہ بطریق مجاز ہے، نسبت حقیقی نہیں ہے، وہ اس کی نہیں ہے، وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، یعنی اسے مستعار وہ دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تو استعمال کر رہے، کسی مصلحت کے پیش نظر اللہ نے لے لی تو اس طور سے اس کی جانب اضافت کر دی گئی۔ کریمتیہ ملکیت نہیں ہے، وہ اضافت تبلیغی نہیں ہے۔ آنکھ تمہاری ملکیت ہے کیا؟ نہ، مالک سے پوچھ اگر تیرے اندر طاقت ہو، وہاں سے اجازت نہیں۔ کسی بھی مالک کی ملکیت کو اس کے استعمال کے بغیر، اس کے اجازت کے بغیر استعمال کرنا وہ جرم عظیم ہے۔ جی میں دان کر رہا ہوں، دان اپنا کرتا اس کو دے دے، اپنا پائجامہ دے دے، کرتے کی جیب میں جو پیسے بھرے ہوئے ہیں ان کو نکال کے وہ دے دے، بینک میں رکھے ہوں وہاں سے نکال کے دے دے، زمین جائیداد تمہارے پاس 2 گھر ہیں تو اس کو 1 گھر دے دے، 2 بیویاں تمہارے پاس ہیں تو ایسا کر ایک کے اوپر اکتفا کر لینا، ایک کو طلاق دے دے، اس کو کہہ دے کہ بھائی عزت گزار کے اس سے تم نکاح کر لو، اس کا بیچارے کی شادی نہیں ہوئی۔ آنکھ نہیں دے سکتے، کیا؟ ملکیت نہیں ہے۔ ہاتھ نہیں دے سکتے، پیر نہیں دے سکتے، زبان نہیں دے سکتے۔ اگر ملکیت ہوتی، مرد اور عورت باہمی رضامندی سے اس کام کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کے اوپر شریعت نے ایک صورت میں جلد اور ایک صورت میں رجم کا حکم صادر فرمایا ہے، باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے، کسی کی جانب سے کوئی اجبار کا پہلو، اکراہ کا پہلو نہیں ہے، باہمی رضامندی سے غلط کاری کے اندر مبتلا ہوا۔ کیا حکم ہے شریعت کا؟ عدم احسان کی صورت میں جلد ہے اور احسان کی صورت میں کیا ہے؟ رجم ہے۔ جی ہم نے تو باہمی رضامندی سے کیا، امام اس کا محراب ادھر، اس کی یہ اتنی سخت سزا کیوں؟ یا تو 100 کوڑ یا تو رجم، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کرو۔ یہی تو بات ہے، وہ جو سمجھ رہا ہے میرا امام میری محراب، یہ نسبت بطریق مجاز ہے، انہوں نے سمجھ لیا بطریق حقیقت ہے، بطریق حقیقت نہیں ہے۔ ہے مجرم، شریعت میں بھی مجرم، سماج میں بھی مجرم، عدالت میں بھی مجرم۔ مجرم ہے نا؟ لہذا آپ جو سنتے ہیں میری تیری راضی، کیا کرے گا قاضی؟ مطلقاً بالکل غلط ہے۔ وہ اپنی مملوکہ چیز کے اندر، ایک آدمی اٹھا کر کے اپنی کوئی چیز، اپنے پیسے کسی کو ہدیہ کر رہا ہے، دان کر رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میری چیز ہے میں دے رہا ہوں، اب آپ کہہ سکتے ہیں میری تیری راضی، میں دینے پر راضی ہوں، یہ اس سامان کو لینے پر راضی ہے، کوئی حرج نہیں، چلے گا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں میری تیری راضی، کیا کرے گا قاضی؟ مگر وہاں قاضی کیا کرے گا؟ ایک صورت میں جلد ہے، ایک صورت میں رجم۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔
الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، جس کے بارے میں آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ آیت منسوخ التلاوہ ہے، موجود الحکم ہے، پڑھا ہے نا کتابوں میں؟ اب سمجھ میں آ گیا، انسان ہے تو بہت کمزور اور بھولتا بھی بہت، خطا اور لغزش بھی بہت ہوتی ہے، اس کی فطرت میں پڑی ہوئی ہے، خطا بھی اس کی فطرت میں داخل، لغزش بھول چوک داخل فطرت ہے۔ ایک ملا جی کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں بھولتا، نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، انسان نہیں ہے کیا؟ انسان ہے، بھولے گا تو ضرور، غلطی بھی ہوگی، یہ تو لوازم فطرت انسانی میں سے۔ آگے بڑھو گے، در مختار کو دیکھنے پڑھنے کا اتفاق ہوگا، وہ کہتا ہے کیا؟ الخطأ والنسیان من خصائص الآدمیہ ولوازم الانسانیہ، خطا بھول چوک آدمیت کے خصائص میں سے اور انسانیت کے لوازم میں سے ہے، اور آپ جانتے ہیں ماہیت کے لوازم ماہیت سے منفک نہیں ہوا۔ بہرحال جب یہ صورت پوری آپ کے ذہن نشین ہو گئی، اب آپ بتاؤ، حضرت انسان ایسی حالت میں ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے، آپ نے اس کا منہ چاٹ لیا، آپ کا منہ ناپاک ہوا کیا؟ وضو ٹوٹا؟ وہ حالت جنابت میں ہے، حالت جنابت میں آپ نے اس سے معانقہ کیا، اس کا منہ چاٹا محبت میں، تو وضو آپ کا ٹوٹا کیا؟ منہ گندا ہوا کیا؟ چلیے، حالت جنابت میں ایک آدمی ہے، اس نے پانی پیا، گلاس میں 2-4 گھونٹ اس نے چھوڑ دیا، اور اس کو آپ نے لے لیا اور آپ نے اس کو پی لیا، پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ پاک ہے نا؟ کیوں؟ تکریم انسانی۔ ارے بھائی، اس کو تو حکم ہے نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، تو آپ کو غسل کرنا، وہ شریعت کا حکم الگ ہے، وہ بھی اس کے احترام میں ہے، لیکن آپ تو اسے گندا نہیں کہہ سکتے۔ وہ جو حدیث میں آیا المؤمن لا ینجس، مسلمان وہ نجس نہیں ہوتا، وہ حضرت ابو ہریرہ جو حضرت کو دیکھ کر کے کھسک لیے تھے اور پھر آئے، حضرت نے پوچھا تھا کیا ہوا، کہاں چلے گئے؟ حضرت صورت حال یہ تھی، کیا فرمایا؟ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، ایسا ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے انسان کا جھوٹا پاک ہے، پڑھا ہے نا؟ اگرچہ وہ حالت جنابت میں ہو، اگرچہ وہ حائضہ ہو، اگرچہ وہ مسلمان ہو، اگرچہ وہ کافر ہو، کافر کا جھوٹا بھی، کافر کا جھوٹا۔ بھائی قرآن نے تو کہا، ان کے بارے میں کہا نجس، وہ نجاست قلبیہ کے اعتبار سے اور نجاست معنویہ اور روحانیہ کے اعتبار سے۔ اگر کسی کافر کے ساتھ میں آپ نے مصافحہ کر لیا تو آپ کا ہاتھ گندا ہوا کیا؟ وہی معنی ہے وہاں پر اللہ کا فرمان بالکل حق ہے، اللہ نے جو فرمایا بالکل حق، صدق اللہ العظیم، مگر وہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے نجاست قلبیہ مراد ہے، کیوں؟ قلب میں بجائے ایمان کی روشنی اور جلا اور نور کے وہاں کفر کی غلاظت بھری ہوئی ہے، تو نجاست تو ہے مگر وہ قلبی ہے، نجاست حقیقیہ نہیں ہے۔
لہذا عورت حالت حیض میں ہے، اس کا جھوٹا پانی آپ اتفاق سے آپ کی جو صاحبۃ المحراب ہے آپ کے لیے مخصوص، وہ اپنی مخصوص حالت میں ہے، اسی حالت میں، اور آپ نے اس نے ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیا، چلے گا؟ اس کا جھوٹا پانی پی لیا، چلے گا؟ کیا معلوم ہوا؟ حائضہ کا جھوٹا پاک۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کس حسن اسلوب کے ساتھ مسئلے کی وضاحت فرما رہی ہیں، کہتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی اور میں ہڈی چوستی ہوتی، عرق ایسی ہڈی کو کہتے ہیں کہ پہلے اس کے اوپر گوشت تھا، اکثر حصہ اس کا نوچ کر کے کھا لیا گیا، کچھ باقی ہے اور وہ اس جو ہڈی کو جو چوستے ہیں، اس طریقے سے میں ہڈی کو چوستی، حضرت کو دے دیتی۔ حضرت اپنے منہ کو اسی جگہ پر رکھتے تھے جہاں میرا منہ ہوتا تھا۔ بعض دفعہ میں کوئی چیز پیتی ہوتی، اس حالت میں ہوتی، حضرت کو دے دیتی تو حضرت وہی منہ رکھتے جہاں میرا منہ تھا۔ مسئلہ بھی بیان کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ رفیق حیات کے ساتھ جس انداز کی مودت، الفت اور انسیت ہونی چاہیے، اس کا سبق سکھانا بھی امت کے لیے مقصود ہے۔ ایسا نہیں کہ قاری صاحب گھر میں پہنچے اور وہ بیچاری آئی قریب کہ حضرت قاری صاحب السلام علیکم، خیریت سے بھی ہے کہ ہاں دور بیٹھ گئے، تو حالت حیض میں ہے۔ ارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے قاری صاحب، اپنی حیثیت کو مت دیکھیے، تمام انسانوں کی حیثیت میں بہت بڑی حیثیت ہے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا رویہ، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار تمام لوگوں کے ساتھ کس انداز کے تھے، وہی سیرت اختیار کرنا، وہی ہے اصل چیز۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اسوا ہے، اسوا کا مطلب یہ نمونہ بنا کے بھیج رہا ہوں، ایسے چاہیے مجھ کو، ایسے بن کے دکھاؤ، یہی تو مطلب ہے اسوا کا۔ یہ ایک نمونہ بھیج رہا ہوں، ایسے بن کے دکھاؤ، ایسے بن کے دکھاؤ تو پاس ہو، اور ایسے نہیں بنتے، الٹے چلتے ہو، فیل ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے، کام خراب ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، مرد کے بچے ہوئے پانی سے، آج کل تو انداز بدلا ہوا ہے پانیوں کا، پہلے تو اس میں رکھا ہوا ہے، ایک مرد گیا، اس نے وضو کیا یا غسل کیا اپنا برتن سے لے کے، دوسرا مرد آیا، گویا کہ اس کے بچے ہوئے سے اس کے لیے وضو کرنا، غسل کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ لا باس، سب حضرات اس کے اوپر متفق ہے، لا باس۔ عورت وضو یا غسل کرتی ہے عورت کے بچے ہوئے سے، لا باس۔ مرد عورت ساتھ ساتھ غسل کریں، لا باس۔ مرد کا بچا ہوا ہے عورت غسل کرے، لا باس۔ عورت کا بچا ہوا ہے، پہلے اس نے وضو یا غسل کر لیا اور مرد اس سے وضو یا غسل کر سکتا ہے، ظاہریہ کا کہنا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے نہیں، فضل المرأت سے جائز نہیں ہے۔ لیکن تمام ائمہ اور دلائل شریعت اس سے منع کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے بھئی عورت کی طبیعت میں اس طرح کی عام طور سے نفاست نہیں ہوتی جیسا کہ مردوں کی طبیعت میں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ بات ہو گئی ہو سکنے پر مدار نہیں رکھتی شریعت۔ الیقین لا یزول بالشک،
ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے اگلی روایت آ رہی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں برتن یہ رکھا ہوا ہے، حضرت بھی ہیں میں بھی ہوں، ساتھ ساتھ وہ اپنے ایک برتن سے اس میں سے لے رہے ہیں، اپنے مگے سے ادھر حضرت عائشہ اپنے مگے سے لے رہی ہیں، ساتھ ساتھ استعمال ہو رہا ہے، لا بس۔ لہذا اصل ایک شکل زیر بحث آئی، اس میں ظاہری یا امام احمد ابن حنبل نے ایک طریق کو فرمایا، باقی سب طریق اور ائمہ ثلاثہ کے علاوہ بہر شکل ایک کا بچا ہوا دوسرے کے لیے، مرد کا مرد کے لیے، عورت کا عورت کے لیے، مرد کا عورت کے لیے، عورت کا مرد کے لیے بچا ہوا پانی، کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہو رہا ہے۔ الماء لا یجنب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت اٹھے وضو یا غسل کے لیے، بعض امہات المؤمنین میں سے کہا حضرت میں نے غسل میں جنبی تھی، آپ نے کیا فرمایا؟ الماء لا یجنب، برتن اس میں ڈال کر اس میں سے پانی لے کے اپنے اوپر ڈال لیا، پانی کی طہارت پر اس کی طہوریت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی مولانا؟ ایک تھوڑی سی بات اور ہے، آج کل گو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ پانی کا انداز بہت ہے، عجیب انداز کا ہے، بہتات بھی بہت ہے۔ اب آپ وضو میں پتہ نہیں کتنا پانی استعمال کر دیتے ہوں گے بالٹیوں۔ جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے وہاں پوچھئے پانی کی قدر، کیسے 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 استعمال کرتے ہیں۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی کتنی مقدار سے وضو فرماتے تھے، کتنی مقدار سے غسل فرماتے تھے؟ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر بہتی چلتی نہر کے اوپر بھی تم وضو کر رہے ہو اور پانی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے تو وہ بھی اسراف کے اندر داخل ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، اس کا مطلب یہ ہے، مقصود یہ ہے نہ کوتاہی ہو اور نہ زیادتی ہو، اطمینان سے جس طریقے سے فرمایا گیا وضو کرنے کو اس طریقے پر کیا جائے۔ اب کتنے سے کرتے تھے؟ ائمہ ثلاثہ کی جانب یہ منسوب ہے کہ ایک مد سے وضو اور ایک سا سے غسل فرماتے تھے۔ کہیں یہ آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتنا چاہیے، وہ مد کتنا ہے؟ یہ تو آیا ایک مد اور سا، اس کی مقدار کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ ایک رطل اور تھوڑا سا کچھ اور زائد، یعنی رطل کا 1/3۔ امام ابو حنیفہ وہ فرماتے مد سے مراد 2 رطل، سا سے مراد 8 رطل۔ بس یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں کسی کا بھی، نہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس میں کسی مقدار کی تحدید کر دی جائے، یہ شریعت کا منشا نہیں ہے۔ وہ تو روایات میں آ رہا ہے اتنے سے، ایک مد سے۔ مد کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں 1 رطل اور 1/3 رطل کا، وہ فرما رہے ہیں 2۔ وہ اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں، یہ اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں، لہذا الجھے ہوئے ہیں۔ کیا دلیل پیش کی؟ دلیل پیش کرتے ہیں بیہقی کی ایک روایت، بیہقی نے اس کی تخریج کی ہے بسند امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں
میں مدینے میں گیا. اب ابو یوسف تو قاضی القضات تھے پورے دارالاسلام. میں نے ان سے پوچھا سا کے بارے میں. انہوں نے کہا سا کی مقدار یہ ہے. پانچ رتل ہے. میں نے کہا دلیل. ابو یوسف کہتے ہیں دلیل کہ دلیل دیں گے کل. اگلے دن صبح کو 50 آدمی آئے. تو کیا ہے کہ دلیل دینے آئے. چادروں کے نیچے سے مد نکالا. یہ مد ہے ہمارے اکابر و اسلاف کا اور اہل بیت کا جو نسلاً بعد نسلین ہمارے پاس آ رہا ہے. میں نے اس کو ناپا دیکھا تو وہ 5 رتل کا نکلا. ابو یوسف فرماتے ہیں لیکن میں نے دیکھا اگر یہ تو یہ ہے اصل چیز تو یہی ہے مدینے میں نے ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا سا کے سلسلے میں. یہ روایت بہقی نقل کر رہا ہے. یہاں سے وہ استدلال کر رہا ہے. ادھر طحاوی شریف میں اگر یہ آیا ہوگا اس نے بے شمار روایات ذکر کر رکھی ہیں. بالمد رتلین بالسا ثمانیت ارطا. دار قطنی نے ابو شیبہ نے اپنے مصنف میں امام طحاوی نے طحاوی شریف میں امام دار قطنی نے سنن دار قطنی میں روایات کیا ڈھیر لگا رکھا. رتلین ثمانیت ارطا. اب ہم نے دونوں پہلوؤں پر غور کیا. اصل یہ اختلاف جو ہے یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے, نزاع حقیقی نہیں ہے, نزاع لفظی ہے. کیا مطلب؟ اہل مدینے کا مد اور سا بڑا تھا, اہل عراق کا چھوٹا. کہیں اہل مدینے کا آئے گا, کہیں آئے گا حجازی, کہیں آئے گا بغدادی. بغدادی یعنی عراقی. وہ چھوٹا ہے, وہ اس کے 8 رتل مل کے اس کے 5 کے برابر ہوتے ہیں, اس کے 5 اس کے 8 کے برابر ہوتے ہیں. بات وہی ہے. لہذا معال ایک ہے دونوں کا. اب یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے مد رتل سا. یہ کتنا ہوتا ہے رتل جانتے ہو نا؟ نہیں جانتے؟ ہاں مد دیکھا ہے ویسے آپ لوگوں نے؟ کہاں؟ ہاں کہاں دیکھا بھائی؟ ہاں کیا دارالعلوم میں مد ہمیں تو نہیں ملا. وہ کہاں سے آیا تھا؟ ہم کو تو ملا نہیں. مولانا یوسف مطالعہ انہوں نے کہاں سے تیار کیا؟ ہاں وہ کفلیتا والوں کے حوالے سے کیا؟ نہیں ان کو تو میں جانتا ہوں. اچھا نہیں میں تو دیکھے ہوئے ہوں. میں تو جب 1986 میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھابیل میں اعتکاف کیا تھا تو وہاں مولانا عبدالعی صاحب کفلیتوی کے کتب خانے میں کفلیتا میں مجھے لوگ لے گئے تھے تو وہاں انہوں نے وہ مد بھی دکھایا تھا. بالکل ایک دم یہ مد نبوی سے وہ ہے, یعنی اس کی پیمائش کے مطابق ہے. ممکن ہے انہوں نے وہیں سے لیا.
بہرحال ٹھیک ہے. وزن کتنا ہے اس میں؟ اچھا دیکھا نہیں، ویسے ہی دور دور سے دیکھا ہے. آدھی لیٹر سے کچھ کم ہے. وہ رطل کا وزن جو لکھتے ہیں وہ ہے 40 تولہ. 40 تولے کا مطلب بھی وہ، یعنی جب تولے کے حساب سے سیر چلتے تھے یعنی وہ ہو گیا آدھا سیر یعنی آدھی کلو. اب تو گرام کے حساب سے چل رہا ہے. اب تو 500 گرام کا ہے آدھا سیر یعنی آدھی کلو. اور جب تولے کے حساب سے تھا تو 80 تولے کا سیر تھا. 40 تولے رطل کا وزن ہے. خیر بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں اگر پانی کی قلت ہے، قلیل سے پانی میں، اس سے بھی کم پانی میں آدمی بالکل سنت کے مطابق وضو کر سکتا ہے. اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہے، وہ مد کی جو مقدار ہے اس سے بھی آدھی مقدار میں بھی آدمی بالکل مسنون طریقے سے وضو کر سکتا ہے. بہرحال شریعت کا اصل منشا اس باب میں یہ ہے کہ اس کے اندر نہ اسراف ہو اور نہ اس کے اندر تقصیر ہو کہ بھائی اس کے آداب میں یا اس کے فرائض میں یا اس کے مستحبات کے ادا کرنے میں، سنن کے ادا کرنے میں کچھ کوتاہی رہ گئی ہو. تو یہ مسئلہ تھا. یہ تو مسائل ہیں جن کے اوپر وہ ہے، کوئی نہیں کوئی اختلافی مسائل آج کے سبق میں نہیں ہے. حضرت آپ نے کتاب کے شروع میں تفسیر و تعویل کی بحث میں جو تفسیر کی 3 شرطیں بیان کی تھی پھر بتا دیجئے. الیوم تنساہ. ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے. 3 شرطیں ہیں اس کی. مولانا بھول جاتے ہیں آپ لوگ. کیا کریں اصل میں یہ تو طبیعت میں داخل ہے نا. ایک ساتھی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ایک آدمی کے خون دوسرے آدمی کے بدن سے مولانا عضو مستقل کی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں ہے. البتہ اضطرار کی حالت میں بربنائے مجبوری الضرورات تبیح المحظورات وہ عضو مستقل شمار نہ کرتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے، وہ بھی اضطرار کی حالت میں. خون بھی تو ان سے تو آ گیا اسی کے اندر، مستقل نہیں ہے. سب سے پہلی گفتگو سے باب سور الحائض. مولانا اس سے پہلے وہ یہ اصل گفتگو کر رہا ہے وہ جھوٹوں کی، یعنی سور السیبا، سور الحرہ، سور القلب، سور الحما، سور الحائض. وہ حیض کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصود وہ سور کو بیان کرنا ہے. اسی لیے میں نے کہا میں حیض کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ابھی اس کی بحث نہیں آئی. انکا قد قلت سور الکافر طاہر ما ہوا دلیل. مولانا دلیل پیش کرنے کے لیے تو اس پر چاہیے اس کو ناپاک کہنے کے واسطے. اصل تو طہارت ہے، دلیل اس کے جو اسے ناپاک کہے اس کو پیش کرنی پڑے گی. اقامت بینہ مدعی کا کام ہوتا ہے. اصل میں آدمی وہ ہدایہ میں کتاب الدعوہ میں آج کل وہ نہیں ہو رہی ہے. آدمی یہ نہیں سمجھ پا رہا مدعی کون ہے اور منکر کون. دلیل پیش کرنا ہمیشہ مدعی کا کام ہوتا ہے. بھائی تبریز کی طبیعت علیل، اللہ شفا عطا فرمائے.
جب انسان اپنے کسی بھی اعضاء کا مالک نہیں تو ورثہ دیت کا مالک کیوں ہوتا ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں مولانا، وہ تو آنسو پوچھنے کے لیے تاکہ انسانی جان کا اہدار لازم نہ ہے۔ اگر مسئلہ آمد کا ہوتا تو وہاں پر تو قصاص واجب ہے، وہ تو قانون ہے، وہ ہے قصاص۔ اور اگر وہ خطا کا مسئلہ ہے تو وہاں پر دیت واجب ہے تاکہ انسانی تکریم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اس لیے ہے۔ مریض کو گردے اور خون نہیں، خون کا مسئلہ اور ہے، ایسا ہے گردے اگر تمہارے خراب ہو رہے ہیں بکرے کا لگوا لو، بندر کا لگوا لو۔ سنتا ہوں بکرے کے گردے بالکل فٹ بیٹھتے ہیں انسان کو، انسان کا نہیں لگا سکتے، تکریم انسانی کے خلاف۔ قال بعض الناس انما بدا الحید لیقضی حوا علیہ السلام ورق الشجرۃ الممنوعہ۔ مولانا یہ تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہتے ہیں، وہ تو حدیث کے اندر آپ نے پڑھا ہے، یہ تو وہ چیز ہے جو بنت آدم کے واسطے لکھ دی گئی ہے، تو حدیث میں آپ نے پڑھا ہے۔ چلیے مولانا، چلیے ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت اتعرق العرقا، میں ہڈی چوستی ہوتی۔ وہ میں نے بتا دیا عرق کیسی ہڈی کو کہتے ہیں، گوشت تھا، کچھ گوشت باقی ہے۔ پس حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے اپنے منہ کو حیث وضعتو، جہاں میں اپنا منہ رکھے ہوئے ہوتی تھی، حضرت کو دیتی، وہیں سے حضرت چوسنے لگتے۔ وَأَنَا حَائِضٌ، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی۔ وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ، اور میں برتن سے پانی پیتی۔ فَيَضَعُ فَاهُ، حضرت اپنے منہ کو رکھتے حیث وضعتُ، جہاں میں منہ رکھے ہوئے تھی۔ وَأَنَا حَائِضٌ، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ چلیے وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك ہاں کا مطلب جانتے ہو نا، ایک سند امام مالک تک، آگے اور ہے۔ قال حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه قال أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، یعنی اس طریق سے بھی سند پہنچ رہی ہے امام مالک تک۔ حارث ابن مسکین کے سلسلے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نافع روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں کان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جميعا، مرد اور عورتیں وضو کرتی تھی۔ یہ مطلب نہیں کہ اجنبیات بھی، گھر کی عورتیں ایک ساتھ مل کر کے وضو کر رہے ہیں، وہ اپنا پانی لے کے وہ اپنا استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنا استعمال کر رہے ہیں، مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمیعاً، اکٹھے۔ تو پھر یتوضؤون مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے؟ والتغلیب باب واسع یجری فی الفنون الکثیرہ، پڑھا ہے نا کہیں؟ کہاں؟ ہدایت النوم ہے؟ کہاں پڑھا بھائی؟ ہاں، والتغلیب باب واسع یجری فی الفنون الکثیرہ۔
مختصر المعانی. ہاں الان جیتا بالحق. پتہ نہیں ورنہ کیا کیا کہہ رہے ہیں. چلیے. باب فضل الجنب وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها اخبرته انها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاناء الواحد. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے خبر دی ہے ان کو یعنی عروہ کو کہ وہ غسل کرتی تھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں. کیا معلوم ہوا؟ ایک ساتھ ایک برتن میں وضو غسل کرنے میں لا باس. چلیے. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم انه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بمكوك ويغتسل بخمسة مساكين. سمعت انس بن مالک یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بمکوک مکوک ویغتسل بخمسة مکاکیہ. مکوک عام طور سے احادیث میں مد آتا ہے اسی معنی میں ہے. اسی آلے کو مکوک بھی کہا گیا ہے. اس کی جمع مکاکیک. بعض دفعہ اس کاف کو تسہیل کی غرض سے مکاکیک کی آخر میں جو آ رہا ہے یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو بجائے مکاکیک کے مکاکی، اور جب یا کا یا میں ادغام کیا مکاکیہ. معنی وہی ہے، مد کے معنی میں ہے. وضو فرماتے تھے ایک مد لکھا بین سطور هو المد وهو ربع صاع. وہ موشی ربع سا تو کہہ رہا ہے مگر وہ کہیں سے نقل کر کے کہہ رہا ہے. وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ اور غسل فرماتے تھے 5 مد سے. چلیے. وبه قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي ام عمارة بنت كعب رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. قال شعبة فأحفظ انه غسل ذراعيه وجعل يكتبهما ويمنع اذنيه باطنهما ولا احفظ انه مسح ظاهرهما. مولانا یہاں پر بھی ایک مقدار بیان کر رہے ہیں. ایسا برتن حضرت کی خدمت میں لایا گیا مد کے 2/3 کے برابر پانی اس کے اندر ہوگا. مد کے 2/3 اس سے آپ نے وضو کیا. اور میں دیکھ رہا ہوں شعبہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت اپنی ذراعین کو رگڑ رہے ہیں اور اپنے کانوں کا مسح کیا. لیکن شعبہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں میں اپنے اساتذہ سے یہ یاد کیے ہوئے نہیں ہوں کہ آپ نے اذنین کے باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر پر بھی مسح کیا ہو. یہ اس کی روایت میں ابو داؤد میں آپ کے سامنے روایت آئی ہوگی کہ باطن کا بھی کرتے تھے ظاہر کا بھی کرتے تھے. اور یہ بھی آیا اور اپنے کان کے سوراخ میں انگلی ڈالتے تھے. ابو داؤد شریف میں یہ سماخی اذنئی ہی ذہن میں آ رہا ہوگا. ابھی میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ مسح الاذنین کی گفتگو الگ ہے. یہاں وہ موضوع نہیں ہے. آگے وہ اس کے اوپر گفتگو خود سے کرے گا لہذا وہ بحث وہیں پر ہوگی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہیں گے تو آپ اس میں بدک نامت
شعبہ کو وہ الفاظ یاد نہیں ہے، شعبہ اپنی بات کو بتا رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں احادیث نہ احادیث موجود ہیں، باطن کے سلسلے میں بھی، ظاہر کے سلسلے میں بھی، اور انگلی کو کان کے اندر داخل کرنے کے سلسلے میں بھی، تو تاکہ آپ اس کی بات سے چونکے نہیں، اس لیے میں نے آپ کو متوجہ کیا۔ وہ ساری روایات ابو داؤد شریف میں آپ کے سامنے آئی ہوں گی، اور اس پر ہماری گفتگو وہیں پر ہوگی جہاں یہ بحث آئے گی۔ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد نے بیان کیا، غیر منصوب کہہ دیا ہے، وہ محمد ابن سلام بھی ہو سکتے ہیں، محمد ابن یحییٰ الدہلی بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے ذکر کیا ایک کلمہ، میں اس کلمے کے معنی پیش کر رہا ہوں، اس کا مصداق اور مراد کیا ہے، یہ ہے حدثنا شعبہ عن حبیب۔ حبیب کہتے ہیں کہ میں نے سنا عباد ابن تمیم سے، عباد ابن تمیم بیان کرتے ہیں میری دادی محترمہ سے، وہ یہ نہیں کہہ رہے میں اپنی دادی سے روایت کر رہا ہوں، میری دادی سے عباد ابن تمیم روایت کر رہے ہیں۔ میری دادی کون ہے؟ نسیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا ورضی اللہ عنہ۔ نسیبہ نام ہے مگر کنیت سے شہرت یافتہ ہیں ام عمارہ رضی اللہ عنہا، صحابیہ ہیں۔ آپ کہیں گے کل تو وہ ہو گئے، یہ صحابیہ ہیں، صحابیہ، ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور وفات بھی حضرت کی وفات کے کچھ سالوں کے بعد ہی سن 13 ہجری میں ان کی وفات تھی، ام عمارہ کی۔ ان کے شوہر ہیں زید ابن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ، وہ ان کے شوہر ہیں ام عمارہ کے۔ تو میری دادی ام عمارہ اور یہ بیٹی ہیں حضرت کعب کی، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، یعنی وضو کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ جب وضو کا ارادہ آپ نے فرمایا، پانی نہیں تھا تو پانی لایا گیا، فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ، پس لایا گیا پانی ایک برتن میں، کیسا پانی؟ جو مد کے 2 ثلث کے برابر تھا، یعنی اتنے پانی کی مقدار ہوگی مد کا 2 ثلث، اس سے آپ نے وضو فرمایا۔ معلوم ہوا قلیل سی مقدار میں بھی، مد سے کم میں بھی، مد سے کم مقدار ہو اس میں بھی وضو ہو سکتا ہے، اور کہیں اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے کی ہوگی۔ شعبہ کہتے ہیں فَأَحْفَظُ أَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، شعبہ کہتے ہیں یہ حدیث جو مجھے پہنچی ہے یہ تو مجھے یاد ہے، محفوظ ہے کہ حضرت نے اپنی ذراعین کو دھویا، وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا، آپ ان کو رگڑ رہے تھے، جیسے وضو کا جب کرتے ہیں تو آدمی رگڑتا ہے نہیں، رگڑ رہے تھے۔ وَيَمْسَحُ أُذْنَيْهِ بَاطِنَهُمَا، اور مسح کر رہے تھے اپنے کانوں کا ان کے اندرونی حصے کا، دونوں کانوں کا جو اندرونی حصہ ہے اس کا، اور ظاہر کا وَلَا أَحْفَظُ أَنَّهُ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا، یہ مجھے محفوظ نہیں ہے اس روایت میں کہ حضرت نے کان کے ظاہر کا بھی مسح فرمایا۔ تو اسی کو میں نے بتایا، یہ ان کو یاد نہیں ہے، لیکن دوسری روایات میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حضرت کی عادت شریفہ باطن، ظاہر، اور انگلی کو، چھوٹی انگلی کو کان کے سوراخ میں ڈالنا، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ جہاں اس کی کا محل آئے گا انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مد کا وزن وہ کلو سے بیان، وہ کلو کے برابر نہیں ہے، وہ جو ایسا بیٹھ جائے گا 50 تولے کے آس پاس، یعنی آدھی کلو سے زیادہ، پون کلو سے کچھ کم۔